تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو بھی اس سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اس سے کافی ہو جاتا ہے، جو اس کی طرف پناہ لیتا ہے وہ اسے پناہ دیتا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہوں اس کے بندے رسول اور برگزیدہ نبی پر۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً حق پر ثابت قدمی کے وعدے راستوں میں سے ایک نیک اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی یاد دلاتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور اپنے بھائی چارے کو محض اللہ رب العالمین کی خاطر محبت سمجھتے ہیں۔ یہ صحبت انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ جب انسان اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس دن پرہیزگاروں کے علاوہ سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ پھر جب یہ نیک لوگ نعمتوں سے بھری جنتوں میں باہم ملیں گے، بھائیوں کی صورت میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے، تب ان کی صحبت کے فائدے کی تکمیل ہوگی۔ ثابت قدمی اور ہدایت پر ڈٹے رہنے کے اسباب میں سے ایک دنیا کے فانی ہونے، اس کی نعمتوں کے زوال اور اس کے حالت کے بدلنے کو یاد کرنا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں اور درود و سلام نازل فرمائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں سے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بے شمار احسانات کیے ہیں، انہیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، ان کے لیے ان کے دین کو مکمل کر دیا ہے، ان پر اپنی نعمت کو پوری کر دی، اور ان کے لیے بطور دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ کسی بھی شخص کو نعمت اسلام کے بعد دین پر ثابت قدمی اور سنت کی پابندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی، یہاں تک کہ بندہ اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملے کہ نہ اس نے کوئی تبدیلی کی ہو اور نہ راستے سے بھٹکا ہو، اور ایسے شخص کو موت کے وقت ہی اللہ سبحانہ کی خوشندی اور اس کے اعزاز و اکرام کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ وہ عظیم اور بلند مرتبہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بلند بندوں کی عزت افزائی کرتا ہے، اور بلند و برتر رتبہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کے طلبگار اپنے اولیاء کو نوازتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خود قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا تو بلا شبہ یقین آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندے، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت سے نواز دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ چونکہ اعمال کا اعتبار خاتمے پر موقوف ہے، اللہ کے متقی بندے اور اس کے نیکوکار دوست لوگوں میں سب سے زیادہ برے خاتمے اور ہدایت کے بعد بھٹک جانے سے ڈرتے رہتے ہیں، نہ تو انہیں ان کے نیک اعمال دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی توبہ۔ اپنے پروردگار کے ساتھ ان کی حالت مایوسی کے بغیر خوف اور لاپرواہی کے بغیر امید کے درمیان ہوتی ہے، نہ تو وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور نہ ہی کبیرہ گناہ کے مرتکب لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، اعمال کے خاتمے اور ان سے متعلق خوف و اندیشی کا بیان۔ پھر اس عنوان کے تحت وہ جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث درج کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا۔ یہ شخص قوت و طاقت میں بے پرواہ مسلمانوں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر کوئی چاہتا ہے کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے، وہ اس شخص پر برابر لڑتا رہا اور آخر زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ جلدی سے مر جائے، اس نے اپنی تلوار کی دھار سے اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور تلوار کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جہنم کے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کا اعتبار تو خاتمہ پر موقوف ہے۔ سن لو یہ کتنی عظیم حدیث نبوی ہے، اس میں غور فکر کرنے والے اور اس کے مضمون کو اخذ کرنے والے شخص کے لیے کس قدر بابرکت ہے۔ یہ صادق و مصدوق نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ نیک اعمال انجام دینا بڑی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ملاقات کرنے تک ان پر ثابت قدم بھی رہے، کیونکہ عمر کا اعتبار اس کے آخری حصے پر اور اعمال کا اعتبار ان کے خاتمہ پر ہے۔ جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے حدیث میں بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ کتنے ہی لوگ جو عبادت الہی کرتے رہے مگر ان کا خاتمہ اچھا نہ ہوا، معاذ اللہ۔ اللہ نہایت عادل فیصلہ کرنے والا ہے، وہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اس کا مطمع نظر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس پر اس کی تعریفیں کرے، دوسرا شخص اپنی عبادت پر نیکی اور اجر کے حصول میں تاخیر محسوس کرتا ہے تو وہ تو اس سے دنیاوی مفاد کا خواہاں ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے عمل پر عجب پسندی کا شکار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچھا خاتمہ اسی کے مقدر میں ہوتا ہے جو اچھے اعمال سر انجام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت کریم و اکرم ہے، نہایت معاف کرنے والا اور قدرداں ہے۔ وہ اپنے ایسے مخلص بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا جو عبادت میں سنت نبوی کا پیروکار اور مولا کائنات سے ملاقات تک دین حق پر ثابت قدم بھی رہے۔ سن لو، تا حیات حق پر ثابت قدم رہنے کے کچھ اسباب ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نے رہنمائی فرمائی ہے، پھر ہمارے نبی رحمت للعالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی تعلیم دی، اور اس امت کے سلف صالحین نے ان پر عمل کیا اور انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا۔ بندوں سے بے پرواہ اور بے نیاز کرنے والے ان عظیم اور جلیل القدر اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور اس پر ثابت قدمی کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا صرف یہی ایک راستہ ہے، باقی سب شیطانی راستے ہیں، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشروع قرار دی ہے جو قرآن مجید کے آغاز ہی ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ثنا اور اس کی بلند ذات کی بزرگی کے بیان کے بعد طلب ہدایت جیسی عظیم ترین دعا کی طرف بندے کی رہنمائی فرمائی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ اپنے حکم سے ان باتوں کی حق کی طرف رہنمائی فرما جن میں اختلاف کیا گیا ہے، بے شک تو جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھلائی ہے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اور علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے تجھ عطا فرما۔ اور آپ نے اس دعا کی طرف رہنمائی فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے دین و دنیا کے معاملات میں ثابت قدمی مانگتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اپنے پروردگار سے زیادہ ڈرنے والے اور اس کی معرفت رکھنے والے تھے، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی تیری عزت کی پناہ لیتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے سیدھے راستے بھٹکا دے۔ ثابت قدمی کے اہم اسباب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، سنت نبی کو مضبوطی سے تھامنا، اور گمراہ کن خواہشات کی پیروی سے بچنا بھی شامل ہے۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے در حقیقت وہی اس آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ہے، اور جو سنت نبوی کے نور سے منہ موڑ لیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، تو بدعات کے اندھیروں میں گر جاتا ہے، راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور ملامت و عذاب الہی کا سزاوٹ ٹھہرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
پھر اگر وہ تیری بات قبول نہ کریں تو جان لے کہ وہ صرف اپنے خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنے خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ امام جنید بن محمد فرماتے ہیں مخلوق کے لیے تمام راستے بند ہیں سوائے اس کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ہے۔ جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی ہے تو دھوکے میں مبتلا ہے۔ ایسے شخص کے قدم پھسل جاتے ہیں، پھر وہ ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور راہ نجات سے گر کر ہلاکت و بربادی کی قید میں پھنس جاتا ہے۔ ثابت قدمی کا ایک بہت بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرنا بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی دل اللہ کی شریعت، اس کے انتخاب و اختیار اور تقدیر پر مطمئن ہوتے ہیں، شکوک و شبہات اور وسوسوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا ہے اس کے لیے ہدایت کی نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں جو اس کے دل کو حق پر جمائے رکھتی ہیں اور اس کا نفس بھی حق کو مضبوط کے ساتھ تھامے رکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر کرنا بھی دین پر ثابت کرنے کے اہم ترین اسباب میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدمی رکھے جو ایمان لائے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت ہے۔ حلواتوں میں کی جانے والی نیکیاں بھی ثابت قدمی کے اہم ترین اسباب میں سے ہیں، یعنی انسان کے کچھ ایسے نیک اعمال بھی ہونے چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہی در حقیقت ثابت قدمی ہے، اس لیے کہ یہ اخلاص کی علامت اور سچے ایمان کی دلیل ہے۔ مسلسل آخرت کی یاد، موت کا تذکرہ اور قبروں کی زیارت بھی انسان کو اپنے مالک اور مولا کی اطاعت پر ثابت قدم رکھتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی امنگوں کو محصور کرتی ہیں اور اس کے اچھے عمل پر برآمدہ کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں موت کا بار بار ذکر اس لیے آیا ہے تاکہ بندے اپنے رب پر ایمان میں پختہ رہیں اور اس سے ملاقات کے لیے اعمال کرتے رہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ موت کی توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب قرآن مجید کی رہنمائی سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔